مشکل میں ہوں سرکار، میں مشکل میں ہوں، اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا یعنی آفت اور مصیبت کس پر زیادہ سخت ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء علیہ السلام پر، پھر جو بہتر ہیں۔ آدمی جتنا دین پر ہوتا ہے اسی کے مطابق اسے امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر دین میں وہ قوی ہے، مضبوط ہے، تو بلائیں اور آفتیں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ تو بندہ ہمیشہ بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہ رہا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جتنی بلا زیادہ، جتنی آفت اور مصیبت اور آزمائش زیادہ، اتنا ہی ثواب زیادہ۔ یعنی مثلا جو کھانس رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، کھانسی ہے، اب جس کی کھانسی میں خون آنے لگا ہے اس کو تو ٹینشن ہو گیا کہ یار کہیں ٹی بی تو نہیں ہے، تو اس کے ثواب کا بھی جو بھاؤ تھا وہ بڑھ گیا۔ اچھا پھر اس نے ایکس رے نکلوایا تو ٹی بی ثابت ہو گئی، اب تو ثواب کی برسات شروع ہو گئی اس پر۔ اب ایک دم مطلب یعنی کہ آ پڑا بستر پر اور بالکل پھیپھڑے اس کے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں، تو ثواب کی چادر میں اب لپٹ چکا ہے۔ حدیث کے الفاظ نہیں عرض کر رہا کہ واقعی مطلب یعنی کہ دیکھا نا کہ اس کے ذمہ گناہ ہی نہیں رہتا۔ بیماریوں میں اس طرح جو بیماری میں گھلتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ دھلتا ہے، اور جتنی سخت بیماری ہوگی اتنی رحمت زیادہ ہوگی، ثواب زیادہ ہوگا۔ اچھا یہ بھی فضائل سمجھاؤ بندے کو، تو پھر شیطان جو پھر اس کو مشورہ دیتا ہے، مگر مجھے تو بہت تکلیف زیادہ ہے، تو بھائی تم کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، مگر کیا کروں مجھے تو نیند بھی نہیں آتی، بھائی لے اور ثواب زیادہ ملے گا کہ نیند بھی نہیں آ رہی، مگر کیا کروں دن بھر پھر سست پڑا رہتا ہوں، کام کاج نہیں ہو پاتا، تو لے اور ثواب زیادہ ملے گا کہ یہ مصیبت بھی تیرے اوپر آئی، تو ثواب تو بڑھتا چلا جائے گا۔ بے صبری کی وجہ سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، تو علاج بھی کرے اور صبر بھی جاری رکھے تو ثواب ملے گا، صبر نہ کرے تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ الٹا بعض اوقات جاہل لوگ بے صبری کرتے ہوئے کفریات بک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے۔ لیکن بہرحال شیطان جو بندے کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، یا پھر آ کر کہے گا کہ مجھ سے تو کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اتنا بھر تو گپ شپ لگا رہے ہیں اور دیکھا تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ارے بھائی کیا ہوا؟ کھڑا نہیں رہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ بھی مطلب بسا اوقات اسباب بنا دیتا ہے، تو بندہ نماز بس ایک جذبے کی بات ہے۔ میں ایک بار مدینہ طیبہ سے جدہ شریف آ رہا تھا، میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے جو اسلامی محبت کرتے ان کی ترغیب کے لیے، مطلب کہ کبھی اس طرح کے مواقع بھی آئیں تو نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کیا کریں۔ میں ایک بار آ رہا تھا مدینہ پاک سے جدہ شریف، میں اکیلا تھا، ان دنوں اکیلا گیا تھا، اور امکان یہ تھا کہ نماز بیچ میں آئے گی، اور خوش قسمتی سے میں بیمار بھی تھا، تو میں نے مطلب بہرحال پھر بھی اپنے مطلب پاس پانی کی 2 بوتلیں ساتھ رکھی تھی، میں نے پلاسٹک کی جو بوتلیں آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ بوتلیں پانی کی بھر کے ساتھ رکھی تھی کہ کہیں بھی مطلب موقع ملا، سفر ایسا تھا کہ بیچ میں فجر کی نماز آئے گی یہ مجھے لگا تو میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں گا۔ اب آسمان تھوڑا تھوڑا وہ ظاہر ہونے لگا، اجالا اس کا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو اب صبح صادق ہو چکی ہے۔ تو لوگ حج پڑھ چکے تھے، وہ وقت وہ تھا حج پڑھ چکے تھے، تو جب یہ لوگ حج پڑھ لیتے نا تو بدقسمتی سے مینا میں بھی کئی لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، 8 تاریخ کو پڑھتے ہیں، 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے نا، 8 تاریخ کو پڑھتے ہیں، اور بدقسمتی سے پھر حج کے بعد نمازوں میں سستی وہاں بھی شروع ہو جاتی ہے بدقسمتی سے۔ تو اب صبح صادق تو ہو گئی، تو میں نے آس پاس کے لوگوں کو کہا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، کچھ کیجئے، ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ وہ روکے اپن نماز پڑھیں۔ کسی نے لفٹ نہیں کرائی مجھے، کیونکہ پاکستانی لوگ تھے، لفٹ کسی نے نہیں کرائی، تو ہمت کر کے میں خود اٹھا، اور بس بھی بہت بڑی تھی، سیپٹکو کی بس تھی، وہاں کی یہ سرکاری بسیں جیسے ہماری اومنی وغیرہ ہوتی ہیں، تو سرکاری بس تھی وہ سیپٹکو، تو میں اس کے ڈرائیور کے پاس گیا اور اس کو میں نے ریکویسٹ کی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جس طرح اپنے سے بند پڑا ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس کو میں نے سمجھایا، وہ سمجھا بھی، لیکن اس نے مجھے کہا رو بھاگ، میں اجنبی، میرے ساتھ دینے والا کوئی بھی، مسلمان تو سب تھے ایک بات ہے، لیکن پاکستانی بھی تھے، میری لینگویج سمجھتے بھی تھے، سب اردو تھے، ساتھ کسی نے نہیں دیا میرا، میں وہ گھبرا کے آ گیا۔ اب میں آسمان کو دیکھوں، اجالا بڑھتا جائے، پوزیشن ایسی رہوں تو رویا نہ جائے کہ کیا آج میں اس طرح بیٹھے بیٹھے نماز قضا کر دوں گا، بس کو نہیں رکوا سکتا، تو بڑا اجالا پھیلنے لگا۔ پھر میں نے ہمت کری اور پھر اس کے بعد ڈرائیور کے پاس گیا، تو وہاں میں مطلب یعنی کہ پھر پہنچا
دل جلاتا ہوا، ڈرتا ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ اب تو طلوع شمس بالکل قریب ہے، سورج نکلنے والا ہے، اب تو مہربانی کر کے روک۔ پھر اس نے مجھے ڈانٹا، بھاگ، رو مانے جا بھاگ۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ ان دنوں مجھے اتنا تجربہ نہیں تھا، میں سن 80 کی بات کر رہا ہوں، جب دعوت اسلامی کا سلسلہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی جانتا تھا مجھے، اس بس میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا مجھے۔ تو بہرحال میں پھر وہ اس نے بھاگ گیا، میں کیا کروں؟ پھر میں اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ اب تو پوزیشن ایسی کہ پھوٹ کر رو، میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ڈانٹتا تھا جب بھی کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ پھر جب جدہ شریف آ گیا تو میں نے بیگیج کھینچے اپنے، روڈ فٹ پاتھ پہ پھینکے، جوتوں ڈالے، اور بوتلیں تو تھی میرے پاس، وہ پھٹافٹ میں نے وضو کیا، ٹائم دیکھا اور فجر کی نماز فٹ پاتھ پر پڑھ لی، ٹائم نوٹ کر لیا میں نے۔ تو پھر بعد میں مجھے اس وقت جب میں نے معلومات کی تو مجھے کہیں اور اترنا تھا جدہ شریف میں، بڑی دور گیا تھا میں، کہیں اور اتر گیا تھا، پھنس گیا تھا میں، وہی بس ایک چڑھا ہوا تھا کہ میری نماز کیا ہوگا، بیٹھے بیٹھے کیسے ہوگی، تو گھبراہٹ میں اتر گیا تھا۔ جدہ آ گیا تو میں آ گیا، جدہ اتر گیا تو میں دور اتر گیا تھا۔ خیر تو میں نے وقت نوٹ کر لیا، پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے جس طرح بھی منزل تو مل گئی، آپ تک تو پہنچی گیا۔ تو وہ وقت جو نوٹ کیا ہوا تھا میں نے، اس کے بعد وہیں کے کیلنڈر سے میں نے اس کو میچ کیا کہ میں نے اس وقت فجر کی نماز پڑھی تھی۔ تو جب میں نے ملایا تو الحمدللہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ طلوع آفتاب سے پہلے وہاں فٹ پاتھ پر میں نے نماز پڑھ لی تھی اپنی۔ تو اس طرح بھی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ آزماتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی جد و جہد کرنے کے باوجود بھی اگر کسی کو کوئی نماز نہ پڑھنے دے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا۔ یہاں تو خالی بخاریہ ہو جاتی ہے، درد سر ہوتا ہے، تھوڑا نزلہ ہوتا ہے تو نمازی بھائی بھی گول ہو جاتے ہیں، بخار میں پڑے تو نماز نہیں پڑھتے، الٹیاں ہو رہی ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، زخم آ گیا تو نماز نہیں پڑھتے، نمازی بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اب جو بیچارے نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو بہرحال جس طرح بھی ممکن ہو میرے بھائیو، کوشش کرنی چاہیے، اور نماز ہمیں کسی صورت سے کسی بیماری میں نہیں چھوڑنی چاہیے کہ جب بندہ مجبور محض ہو جاتا ہے اور نیکیوں سے بالکل معذور ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اب وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی مطلب اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مطلب ہے کہ حل رکھا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب بندہ عبادت کے اچھے طریقے پر ہو، اچھے طریقے پر عبادت وہ کیا کرتا تھا، اس کی روٹین ہے، معمول ہے اس کا، پھر وہ بیمار ہو جائے تو جو فرشتہ اس پر موکل ہے، جو مامور ہے، اس سے فرمایا جاتا ہے اس کے لیے ویسے ہی اعمال لکھ کہ جب مرض میں مبتلا نہ تھا، یعنی مطلب جب تندرست تھا اور جو اعمال کرتا تھا۔ اب مثال کے طور پر تندرست تھا تو نماز با جماعت پڑھتا تھا، اب جماعت سے محروم رہ گیا بیماری کی وجہ سے، اور سستی نہیں ہے، یہ ایسا بیمار کہ اب وہ ممکن نہیں اس کے لیے جانا، تو بھائی جماعت کا ثواب لکھ اس کے لیے۔ فیضان سنت کا درس دینے جایا کرتا تھا، اب بیمار ایسا ہوا کہ بیچارہ وہ درس ہی نہیں دیتا، فیضان سنت اٹھانے کی طاقت نہیں میں، تو درس کا بھی ثواب لکھ۔ بیان کرتا تھا تو بیان کا بھی ثواب لکھ۔ اس کا معمول تھا کہ ہر مہینے جاتا تھا، تاریخیں آ گئی نہیں جا پایا بیماری کی وجہ سے، ثواب لکھ۔ اس طرح مطلب یعنی کہ جو مریض ہوا اور پہلے عبادت پر وہ کاربند تھا، اب مرض کی وجہ سے محروم ہے، تو وہی نیکیاں اس کی لکھ، پھر تو حکم ہے۔ تو بغیر عبادت کیے عبادت کا میٹر چل رہا ہے مریض کا، یہاں تک کہ میں اسے مرض سے رہا کروں یا اپنی طرف بلا لوں، یعنی جب تک میں اس کو شفا نہیں دیتا لکھتا رہے، یا شفا دے دوں یا موت دے دوں، اس وقت تک تم اس کے لکھتے رہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان کسی بلائے بدن میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی بیمار ہوتا ہے، فرشتے کو حکم ہوتا ہے لکھ جو نیک کام پہلے کیا کرتا تھا، تو اگر شفا دیتا ہے تو دھو دیتا ہے، گناہ اس کے دھو دیتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے، اور موت دیتا ہے تو بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ تو اس طرح مطلب میرے بھائیو بیمار کے تو گویا وارے ہی نیارے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسلمان مرد و عورت کے جان و مال و اولاد میں ہمیشہ بلا یعنی آزمائش رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کچھ خطا نہیں۔ مال میں بلا، دھندا ٹھپ پڑا ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، پیسے پھنسے ہوئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں، مالی نوکری ملتی نہیں ہے، پریشانیاں ہوتی ہے نا، لوگ بیچارے ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو مال میں یہ اس کے لیے بلا آزمائش۔ اولاد، تو اولاد یا تو بیمار ہے یا نافرمان، اولاد بھی درد سر ہے بندے کے لیے، بہت تنگ کرتی ہے اولاد، پریشان کرتی ہے، یہ بھی آزمائش اس کے لیے۔ جان میں تو بیمار سیمار رہتا ہے بیچارہ، پریشان رہتا ہے، ٹینشن کا شکار رہتا ہے، یا نفسیاتی مریض ہے نا، کسی طرح بھی وہ جانی طور پر تکلیف میں ہے، تو ایسا شخص جو مطلب یعنی کہ رہتا ہے تو اس کے یوں گناہ مٹتے جاتے ہیں، اور جب مرتا ہے تو گناہوں سے وہ پاک ہوتا ہے۔
تو یہ اللہ کی رحمت ہے. ٹینشن ہوا یا نفسیاتی مرض ہے یا کوئی سی بیماری ہے، اس میں تشویش کی بات نہیں ہے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی مطلب یعنی کہ احساس کمتری کو قریب آنے دیں کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے. اب مثلا جو اندھا ہے، نابینا ہے، تو وہ بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اس کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے کہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف ہی کی حدیث ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ زبان حق ترجمان تو رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو، اور فرمان عظمت نشان خدائے حنان و منان جل جلالہ کا ہو، تو وہ حدیث قدسی. تو اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب کسی بندے کی آنکھیں لوں، یعنی اس کو نابینا کر دوں، اور اس پر وہ صبر کرے تو اس کو جنت دوں گا. تو جو نابینا صابرین میں سے ہے، صبر کرنے والا ہے، آنکھیں چلی گئیں، اس پر مطمئن ہے، خوش ہے، تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے. تو اب یہ نابینے بھی بیچارے مطلب ایسی مطلب کرتے ہیں، وہ کیا کہیے. اب یہ کرنے سے ان کی آنکھیں آتی تو نہیں ہے، خامخواہ کیوں بے صبری کرتے. اللہ کی رحمت اور رضا پر راضی رہیں تو جنت مل رہی ہے، اور اگر آپ بے صبری کریں گے اور گڑبڑ کریں گے بھی تو آپ کی آنکھیں آ تو نہیں جائیں گی. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہر دم راضی رہنے میں ہی دونوں جہاں کی سعادتیں ہیں. فرما لیا بے بان